رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر لون مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخواہ حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سن واسطے دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے. اج میں تے تساں خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زلف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار ہر عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سارے سنیاں دا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ کریم. آپ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیلہ حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن و سنت کی سنا دی، اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے.
شروع کرنے تو پہلے میں برادر مکرم فاضل بھیرا شریف حضرت علامہ مولانا قمر عباس زاہد صاحب آپ کا لکھا ہوا کلام بطور منقبت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا. سبحان اللہ. آپ لکھتے تھے کہ عظمت کے آسمان پہ اجارہ علی کا ہے. عظمت کے آسمان پہ اجارہ علی کا ہے. عظمت کے آسمان پہ اجارہ علی والے انداز ہے. سب علی والے کو مل کے علی پاک کا ذکر کرنا ہے. عظمت کے آسمان پہ اجارہ علی کا ہے. عظمت پہ اجارہ علی کا ہے. عظمت کے آسمان پہ اجارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. اور سر دے کے اپنا دین کو بچایا حسین نے. سر دے کے اپنا دین کو بچایا حسین نے. بیٹا ہے فاطمہ کا دلارا علی کا ہے. بیٹا ہے فاطمہ کا دلارا علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. اور قوت بدن کو ساری خدا نے ہے کی عطا. قوت بدن کو ساری خدا نے ہے کی عطا. ہمت کو
علی پاک کو ایڈی ماڑی ہستی کا نام ہے جی علی علی نے علی کے غلام پھر ذکر انج نہیں کرتے تھے جی میں تھی ٹھلا ٹھلا ذکر کرتے ہو انج نہیں مل کے ذرا یاد ہو پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے عظمت کے آسمان پہ جارا علی کا ہے اور سورج نکالا کے واسطے سورج علی پاک کا ذکر کرو ذکر عبادت ہے ایک بار میں نے نام پکارا علی کا ہے ایک بار میں نے علی کا ہے دشمن کے ہر
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ اللہ تعالی نے بہت سارے محامد و محاسن عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں نا، بڑے بڑے وقار والے، بڑیاں بڑیاں شانہ والے، بڑے بڑے عالی مرتبت، کسی کو اللہ کمالات کا ایک قطرہ عطا کرتا ہے، کسی کو 2 قطرے عطا کرتا ہے، کسی کو 10 قطرے عطا کرتا ہے، کسی کو جتنا چاہے اللہ کمالات عطا کرتا ہے۔ لیکن سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات نے جنہوں اللہ نے اتنے کمالات اور کرامات عطا فرمایا، اتنے محاسن عطا کیتے، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ادھر تو لے کے ہن تک لوگ آتے نے علی وہ نے جڑے مظہر العجائب والغرائب نے، مظہر العجائب والغرائب نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دے بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے، قرآن پاک دے مفسر جنہاں واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کی دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لاڈلے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نازل فی احد من کتاب اللہ ما نازل فی علی، انیاں شانہ قرآن میں کسی دیاں نازل نہیں ہوئیاں جنیاں علی المرتضیٰ دیاں نازل ہوئیاں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نازل فی علی ثلاث مئات آیہ، فرماتے ہیں علی پاک کی شان اندر کم از کم 300 آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ سب خوش ہو کے بولو نا، خوش ہو کتنیاں؟ 300 آیات کریمہ۔ اللہ کسی دی شان اندر ایک آیت کی اتار دے بیٹا کہ اس دی شان کا انکار نہیں، اس دی شان کو فرار نہیں، کوئی انکار بھی گنجائش بھی نہیں اور مجال بھی نہیں کہ جنی شان وچ میرا رب 300 آیات کریمہ نازل کرے، پھر علی پاک دی شان کا عالم کی ہوئے۔ ایک رک کے ایک بات کرتے ہیں، حضرت علی پاک دی اتنی شان ہے کہ جنہ دے ہاتھوں پہ حضرت علی پاک نے بیعت کی تھی، ابو بکر صدیق دا شان کی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا شان کی، انہوں دا مقام کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، انسانیت کے اندر افضل میں آراستی تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ہے، پھر تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ہے، پھر تاجدار سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ہے، پھر سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ہے، جنہوں جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی شان ہے، پھر خود اندازہ کرو صدیق پاک عالم کی ہوئے گا، عمر پاک کی شان کی ہوئے گی، حضرت عثمان غنی کا مقام کی ہوئے گا۔ 300 آیات کریمہ
کدی شان وچ بولیے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ میں دو تین آیات پیش کرنا. سنو اللہ کا قرآن. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان میرے اللہ نے بیان فرمائی. رب العالمین نے فرمایا قرآن سن کے اونچی بولیا کرو سبحان اللہ. فرمایا رب العالمین نے نہیں فرمایا جبریل بھی مولا ہے. بات تو سمجھیے اللہ بھی مولا جبریل علیہ السلام بھی مولا. تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وصالح المؤمنین میں صرف برکت واسطے چار پڑھیاں صرف برکت واسطے. چلو ایک آیت اور سنو تاکہ پنٹن پاک دے نام دے پاجی بوریا ہو جائے. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. پیش کی دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والے پاس آوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات والو شک نہ کرے آجے علی جن مال قرآن والقرآن مالی. فرمایا علی قرآن دے نال قرآن میرے علی دے نال. علی پاک کی شان سن کے ایتھے ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ. ذکر کرنا ذکر کرنا یہ سنت علی پاک کا ذکر ایسے کرنا. ذکر سن کے پھر سوتیا نہیں رہنا, پھر غداری کا ثبوت دینا. میں دوبارہ لگا روایت پڑھنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المال قرآن، علی المال قرآن، علی المال قرآن والقرآن ما علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن دے نال تے قرآن علی دے نال، فرمایا اے کٹھے رہن گے اور سے تو سردی میرے کول اکٹھے ہو۔ دوسری حدیث سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جسے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں کہ سیابی و سیابی دا بھائی بنایا، مہاجران و انصار دا بھائی بنایا، انصار و مہاجرین دا بھائی بنایا۔ فرمایا ابو بکر تیرا بھائی آوے، اے تیرا بھائی ہے، عمر تیرا بھائی ہے، عثمان تیرا بھائی ہے، بلال تیرا بھائی ہے، سارے علی میں مواخات کروا دیتی، بھائی بھائی بنا دیتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چادر ہو گئے، عرض کرتے ہیں مازار دے کاجل والیا، والدوحا دے چہرے والیا، واللیبیاں زلفاں والیا، آمین دیا کلنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یا کلنا والے گوڑے گوڑے اتھا والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلان و فلان دا بھائی بنایا ہے، فلان و فلان دا بھائی بنایا ہے، فلان و فلان دا بھائی بنایا ہے، میں نے کس دا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تانوں دسنا علی تو کدا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ، علی تو ایتھے بھی میرا بھائی ہے تے اوتھے بھی میرا۔ سونے فلان فلانے دا بھائی، فلان فلانے دا بھائی، فلان فلان دا بھائی، مینوں کسے دا بھرا نہیں جے بنایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیاری میٹھی زبان وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جی آقا حکم نے فرمایا فلاں فلاں دا بھائی نہ بنایا، فلاں مہاجر نو فلاں انصار دا بھائی بنایا۔ اے علی تو فکر نہ کر، تو ایتھے بھی میرا بھائی ہے، تو اوتھے بھی میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ، تو ایتھے بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے بھائی بنایا، پر علی پاک نے ساری زندگی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نہیں آخیا، کبھی یہ نہیں آخیا بھائی جانا میرا کم کر لیا جائے، بھائی جانا ذرا گل سنیا جائے، بھائی جانا ذرا نظر کرم کر لیا جائے، بھائی جانا اٹھا لے جائے، ذرا سوال کر دیا جائے، حل کر لیا جائے، اے بڑا مشکل سوال ہے، ذرا جواب دے دیا جائے۔ کبھی ایک ولی بھائی نہیں آخیا، وزیر کی آدھے ہوتے سائے میں کیا علی پاک ہو جاندے سن جو اج سنی آندے نے کی انہاں نوں لوڑ پیندی سی اودی اے آندے سن سونیا نظر کرم کریا جے سانوں لوڑ ہوے اسی اے جانے آ مصطفی نظر کرم۔ انہاں کبھی بھائی نہیں سی آخیا، حالانکہ میرے آقا نے بھائی بنایا ہے۔ ترجمہ کر لیں لوگ پوے کیا نیا کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک خدا بولی چاہیے ذرا کرم کی ایک نظر مجھے پر
بھائی کیوں اتنے اعلان کیتا نے تو اتنے بھی میرا پائی ہے تے اتنے بھی میرا پائی ہے ذرا تھوڑا جہا بچپن والے پاسے جاؤ ولادت والے پاسے جاؤ ہمیں کعبہ ولادت ہو رہی ہے اکھاں کھولیاں نہیں اکھاں نہیں کھولیاں ماں پریشان باپ پریشان پتر تے سونا سلک رہا ہے اکھ موٹی ہے لیکن کھولتا نہیں یا خدایا کتے میرا پتر نبینا تے نہیں اس پریشانی دے عالم اندر کوئی ماں ہوئے تے پریشان ہوئے گی نہ دڑے نہ رات اکھاں نہیں کھولیاں اسے حالت اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے چچی جان کی گل اکھاں وچ آنسو کیوں نے روندے کیوں پریشان کیوں حضرت کردیاں نے سونے چہرے والے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہاں پیدا ہویا اکھاں کھولدا پیا سونا بھی بڑا ہے جانوں زیادہ حسین ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے اکھاں بھی سونیاں نے پر کھولدا نہیں پیا موٹی اکھ والا شیر لگدا ہے پر اکھاں نہیں کھولدا پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی لیا ذرا مینوں دے دے میرا یلی اے میرا یلی مینوں دے دے مینوں دے دے نبوت دے بازو پھیلا رہے چچی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت بنو ہاشم خاندان کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی عورت ہاشمی خاتون جنہوں کلمہ پڑھیا ہے وہی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والو یہ شان ہے امی امی میری ماں تو بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد میری ماں تو بعد میری ماں ہے یہ کہہ لو علی دی ماں میری ماں علی دی ماں میری ماں علی دی ماں میری ماں نبوت والے بازو پھیلا دیتے تے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک نو اگے کیتا ہے نورانی کلائیاں گوریاں گوریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جدوں سونے علی آئے نے میرے آقا دیا بازواں تے کلائیاں تے جدوں چہرہ چہرے دے سامنے ہویا ہے ساری بات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آیات کھول لگا ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کھول نہیں آئے آج میرے وہاں کے اندر ایک عشقیہ فیصلہ ہونا اپنے نال کر لیا سی جدوں میں کائنات پہ جانا ہے نہ اپنی اماں وال ویکھنا نہ ابا وال ویکھنا ہے نہ عزیز وقار اپنا رشتے دار اللہ کے میں فضا خلا ہوا ہر میں کعبہ تے کعبہ شریف مسجد حرام کسے شاہ میں نہیں دیکھ رہا میرا عشقیہ وعدہ اپنے یار دے نالے اے مازاد دے بڑا جلوہ لیا دنیا دے اڑائے کوئی شاہ نہیں دیکھنی سب کو پہلا دھیان مارنا ہے کہ رخے پر تو ہاتھ دے بولو بولو بولو
اچھا ایک چھوٹی جی گل میں ہور کر رہا، میرے نال تو وفا کرے میں نہ کرا تو گل چنگی نہیں جی، جی میں کسی نہ کرا تو کوئی میرے نال نہ وفا کرے تو یہ بھی گل چنگی نہیں۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وفا کرو تو وفا کی جائے، ذرا بولیے نا میں بات سمجھا، وفا کرو تو وفا تمہارے ساتھ کی جائے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی تھی، پیدا ہوتیاں، بات بڑی قابل ہو رہا ہے، پیدا ہوتیاں وفا کی تھی۔ انہوں نے کیا اور کوئی شہر لوگی دھیان مارنا کو رکھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت وچوں اعلان کر کے دسیا، اے علی کہ تم پیدا ہو گیا میں وفا کی تھی، میری وفا ہے، میں زبان نبوت وچوں اعلان لگا کر میرا تو علی جان دیا میرا چہرہ دیکھیا ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے اور نظروں اعلان وجہ علی کے عبادت پر میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ شاہ صاحب میں نے آپ کو بالکل نہیں عرض کرنا کہ آپ تشریف لائیں، میرا آپ سے وعدہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا شاہ صاحب کو کہ ساری مسجد آپ کی ہے، جہاں دل چاہے تشریف فرماؤ۔ فرماتے ہیں میں اسی شرط پہ آؤں گا، اس شرط پہ کھیلوں گا پیا میں پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں کو میں تو نہیں۔ میں نے کہا مجھے شرط منظور ہے، جہاں چاہیں آپ کے بابا جان کا ذکر ہے، جہاں چاہیں بیٹھ کے سنیں۔ لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ نماز کے بعد کمرے میں ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب عمر 8 یا 10 سال ہوئی نا، یہ بات بھی ذرا سنیے، 8-10 سال کی عمر، یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، بیٹے ادھر آؤ، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 4 میں۔ 4 میں، یہ تقریباً 7 سال عمر ہوگی بیٹے کی، کتنی عمر ہے؟ 10 سال۔ لو جی یہ بچہ 10 سال کا ہے، اب 8 سال عمر ہو یا 10 سال عمر ہو، کتنا شعور ہوتا ہے بچے میں؟ کتنا شعور ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تو شعور نہیں نہ ہوتا، بچپنا ہوتا ہے 8 یا 10 سال کی عمر میں۔ بیٹھیے تشریف رکھیے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبیوں کو بلا کے ڈر سنایا، اللہ کا حکم آ گیا، وانذر عشیرتک الاقربین، قریبیوں کو بلاؤ ڈر سناؤ، تو اس وقت ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، مختلف لوگ بیٹھے تھے 40 کے قریب، اور 2 بندوں کا کھانا 40 میں پورا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا زیادہ ہونے کا معجزہ، جس کو کہتے ہیں تکثیر طعام، کھانے کا زیادہ ہونا، یہ معجزہ دیکھیں گے تو یہ مجھے مانیں گے، لیکن وہ نہ مانے۔ ادھر ایک ہی بچہ تھا، عقل اور شعور کا بڑا پختہ تھا۔ کچھ میرے اللہ کے فیصلے ساتھ تھے، جھوم جاؤ ذرا، جھوم جاؤ، فیصلے ساتھ تھے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ بچہ، بچے کا نام ماں نے بڑا پیارا رکھا تھا علی۔
تھوڑی کیوں بول دی کیوں ایسا بول دی نام کیا رکھا تھا علی وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں مانتے نہ مانے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم چھوٹا پاور تھوڑی سنو نہیں بات کا جواب جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونے چہرے والے میرے جسم والا ویکھیا جے میری قد والا ویکھیا جے میرے پاسوانی طاقت والا ویکھیا جے بلکہ میرے ارادے والا ویکھیا جے جدوں لوگ بڑے نال سجے کھبے لڑدے ہون گے مختلف جگہ تے جا کے میداناں دے اندر کافراں دے خلاف سجدے ٹکار ہون گے اے مدینے دے تاجدار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے ہٹ کے لڑنا کبھی نہیں دیکھو گے بلکہ علی کو ہمیشہ اگلی مورچیاں وچ لڑدا پاؤ یہ گل سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نال علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ ابو جہل تے دیگر جڑے آئے سن تائی لوگ ہور انہاں نوں فرمان لگے تانوں نہیں خبر ذات کون ہے علی نوں پوچھو ذات کون ہے مینوں پوچھو ذات کون ہے آپ نے فرمایا ہے گا انہاں ایک بات وصیت کی ہوئے گی تعارف کروایا ہوئے گا اور ایک تنہائی کی گل انہاں نے سامنے کی ہوئے گی وہ پچھاڑو کہ ذات کو بلندی ہے کوئی کہ پاسے بلندی ہے کوئی ذات ہے یا میرا کوئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ دو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کامیاب ہو جاؤ گے اوتھے فرمانے ہوں گے فضل فرمایا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ علی تو ایتھے بھی میرا بھائی ہے اوتھے بھی میرا بھائی ہے علی ایتھے بھی میرا بھائی
اب بتائیے یہ کوئی چھوٹی سی شان ہے؟ بولیے نا. اب تیسری حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر علی کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر علی کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر علی کا دروازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت درائی کا گھر علی کا دروازہ ہے. علی کا دروازہ ہے. اگلی حدیث سنو. فرمایا من احب علی فقد احبنی، جن نے علی نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی. احبنی فقد احب اللہ، جن نے میرے نال محبت کی تھی انہیں اللہ نال محبت کی تھی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جن نے علی نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا. ومن ابغضنی ابغض اللہ، جن نے میرے نال بغض رکھیا انہیں اللہ نال بغض رکھیا ہے. یہ علی پاک کی محبت ہے. اللہ اکبر. اور نبی حدیث سنو. غدیر خون، وہ گھاٹی جہاں بازو پکڑ کے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سن لو 7 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے موجود. آج تو واپسی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من کنت مولا، فرمایا جدا میں مولا علی دا مولا. دیکھو کتنا اجتماع ہے، جمع غفیر ہے. اب سنیے، اتنے لوگوں میں ایک بات کروں تو آپ ایک ایک کو بھی بتائیں، وہ اگلا بھی ایک ایک کو بتائے تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ اتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج بازو علی دا کھڑا کر کے ایسا کھڑا کر کے اعلان فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. فرمایا جدا میں مولا خدا علی مولا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے تے کہنے لگے علی مبارک ہوئے، علی مبارک اے علی سبحان اللہ. بدر منیر علی نبی دا ویر مبارک ہوئے. کس گل مبارک؟ علی اس گل مبارک ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے فرمان کے بعد کسی میرے بھی مولا ہو، ہر ایمان والے بھی مولا ہو. کیا تو علی ہمارے مولا ہے. علی ہمارے مولا ہے، علی ہمارے مولا ہے. من کنتو مولا ہو علی چلا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے. اسائے علی علی کہنا، اسائے علی علی کہنا. مل گیا کوئی اسائے علی علی کہنا، اسائے علی علی کہنا، کیونکہ ساڑھے مولا نے علی علی کہنا.
सुन्नत पूरी करो, बाजू खड़ा करके तो फिर अली पाक का जिक्र करो। असाए अली अली
حدیث سنی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علیٰ لحمہ من لحمی و دمہ من دمی. فرمایا بے شک علی ہے نا، علی یہ گوشت میرے گوشت وچوں، یہ گوشت میرے گوشت وچوں، و دمہ من دمی اور یہ خون میرے خون وچوں ہے. تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کمال کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ بے نبی ہے مہر علی. وہ نام بھی مہر علی تھا نا، تو مہر کا مطلب ہوتا ہے محبت. وہ بے نبی ہے مہر علی، یعنی نبی کی محبت علی کی محبت ہے. وہ بے نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. نالے آپ کا نام آ گیا، نالے مانا واضح ہو گیا. وہ بے نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. آندھے کا مطلب ہے لہموں کا لہم، جسم کا جسم، لہموں کا لہم، جسم کا جسم. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، اے علی تیرا جسم میرا جسم. لہموں کا لہم، جسم کا جسم، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. ایک حدیث، ہر حدیث بڑی مزیدار ہے، اور یہ سنو کیا مزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام محب طبری رحمۃ اللہ علیہ ریاض النظرہ کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. اب سنیے ذرا. فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في حلمه وإلى يحيى في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ترجمہ سنو گے تو وہاں پہ سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اس گل کا ارادہ رکھتا ہے وہ آدم علیہ السلام دے علم نو ویکھے، نوح علیہ السلام دے فہم و فراست نو ویکھے، ابراہیم علیہ السلام دے حکم نو ویکھے، اور یحییٰ علیہ السلام دے زہد دے تقویٰ نو ویکھے، موسیٰ علیہ السلام دی پکڑ نو دیکھے، آپ دی قوت نو دیکھے. وہ چاہیے بلکہ روایت الفاظ نے فرمایا وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، جڑا یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہیے وہ علی المرتضیٰ بن گئے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. انہوں چاہیے وہ علی ول ویکھ لوے، بولو کدے ول ویکھ لوے، علی ول ویکھ لوے. تے اسی جدوں یہ ساریاں چیزاں ویکھنے ہاں تے پھر اسی پاواں گے دوہل نعرہ بھی لانے ہاں. اسی آنے ہاں
کہ اسی سارے اسی سارے اسی سارے میرے بیٹے جننے بھی تشریف فرما نے کہ رل کے سینے دا زور لا کے علی پاک دا ذکر کر تے اج سون حضرت علی پاک دا دیدار نصیب سستی نہ کریا کرو کہ موقع ملتے ہیں تو فائدہ اٹھایا کرو سستی نہ کریا کرو مل کے بابا سے بلند کریں آنکھوں ذرا مل کے ہر دم ہر لالچ نہ دیو لالچ نہ دیو دردی باندی نو زیور کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو دردی باندی نو زیور کی کرنا چاندی نو ساڈے واسطے کی اندنے پیر علی میرا پیر علی میرا زیور تے گہنا ہے
वेले हसन अली अली सारी जिंदगी महबूब नाल वादे पूरे करदियां गुजार दिती। महबूब फिक्र ना करया जे गज़वा बदर आवे मैं तामी अगे, ओहद आवे मैं तामी अगे, खंदक आवे मैं फिर भी अगे, खैबर आवे ते कचूबर कर दियांगा मरहबा जदों आखेगा अनल्लाजी कद आले मत खैबरू अन्नी मरहबू शाकिस से लाफातलुम मुजर्रबू। सोनिया मैं वो मुकाबले में जाके की आखांगा वो मरहबा तेनू अपना पता है पर मेरा नहीं ना पता। मैं मुकाबले में जाऊंगा देख आखांगा ए मरहब याद रखी मेरा तारफ है अपनी गल कर लिया मेरा भी सुन ले। जेड़ी मेरे अल्लाह पाक दिती अली पाक नूं उन्होंने फिर इस्तेमाल की थी। फरमाया मेरे वाल वेख अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फिर जदों शहादत का वक्त आया हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने मैनूं पता लगा कि अली पाक की तबीयत नासाज है। मैं खबर लैण वास्ते गया ते मैं कहा जनाब तबीयत आपकी बड़ी खराब लगती है। तो मैं वेला पिया सदीक पाक भी बैठे ने, उमर पाक भी बैठे ने, दीगर सहाबा भी बैठे ने थोड़ी तीमारदारी वास्ते। हजूर तबीयत आपकी बहुत नासाज है। आपने फरमाया मैनू ऐसी बीमारी है कुछ नहीं कह सकती, बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें क्या हजूर बीमारी बड़ी अजीब है, तबीयत भी बहुत खराब है, लेकिन बिगाड़ क्यों नहीं सकती। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मैनू इरशाद फरमाया सी अली 10 बदबख्त कौन है, जेड़ा बड़ा बड़ा बदबख्त है वो कौन है। उन्हें क्या सोने बदबख्त सब तो बड़ा वो है जिन्हें इंसान ने इस्लाम की कोटड़ी के पैर कटे सकते, बड़ा बड़ा बदबख्त सी। तो फरमाया अली दूसरे नंबर पर बदबख्त कौन है। उन्हें क्या सोने तुसी जानो थोड़ा रब जाने। फरमाया अली जेड़ा तेनू शहीद करेगा, तेरे एक से जख्म आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके दस्या कि इस जगह जख्म आएगा। हज़रत अली पाक फरमान लगे अनस ये बीमारी में कोई नहीं कह सकती क्योंकि मैं बीमारी ना दुनिया तो नहीं जाना, मैं जामे शहादत में होता है। हज़रत असवद दुआली आपके शागिर्द जिन्हें इल्मे नहव आपके हुक्म नाल तरतीब दिता। इल्मे नहव किताब सरफ और नहव, सरफ और नहव ये दो बराबर है। इसको समझते हैं तलबा जो मदारस में पढ़ने वाले। असवद दुआली कहती है कि मैं गया, मैंने कहा हुजूर तबीयत बहुत नासाज है। आपने फरमाया तुम्हें तो पता है ना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में क्या इरशाद फरमाया है, ये बीमारियां मेरा कुछ नहीं कर सकती। फिर वक्त आया शहादत का, मक्का मुकर्रमा 3 असली बदबख्त उन्होंने बैठ मीटिंग की थी। एक अमर तमीमी उन्हें आख्या मैं गवर्नर कूफे का हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने शहीद करना। दूसरा बरक बिन अब्दुल्ला वो कह लगा मैं हज़रत अमीर वाक़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने शहीद करना। तीसरा अब्दुर्रहमान बिन मुल्ज़म मुरादी वो कह लगा मैं हज़रत अमीर मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने शहीद करना। पहले 2 ते हो गए नाकाम, अब्दुर्रहमान इब्न मुल्ज़म मुरादी ये कामयाब हो गया। नमाज फजर का बेला
اذان فجر آپ بار بار کمرے چوں باہر نکلتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں اندر جاتے ہیں پوچھا کہ حضور وجہ فرمایا اج میں کسی کے انتظار میں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب اندر تشریف لے آئے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا علی آئی تو میرے نال آئے آئی تو میرے کول آئے آئی تیرے دنیا کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے تیرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے آئی تو میرے کول آنے والا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی امت دے کوئی پڑھائی نہیں دیکھی انہاں کو میں تو خیر کی تو کوئی نہیں رکھی انہاں نے بڑے شور کیتے بڑے رولے پائے میرے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ویلا ختم ہو گیا ہے ہن تو میری بارگاہ کے اندر آنے والا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نال انتظار کے اندر نے وہ تلوار کیڑے ویلے چمکنی ہے کیڑے ویلے میں جامع شہادت دیتا جانا ہے کیڑے ویلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر جانا ہے مکہ مکرمہ تو جس ویلے میٹنگ ہو گئی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی یہ بھی ارادہ کر کے چلا گیا کوفے کے اندر ایک بڑا شبیب نامی انہوں نہ لیا ایک تلوار دے بولے ایک تلوار دے بولے یہ دونوں تلوار لے کے مین گیٹ مسجد کوفے کی جامع مسجد وہ دروازے سے بیٹھ گئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے گھروں نکلے مسجد اندر آ رہے رستے اندر آپس کے اندر آپس یہ گفتگو کرتے رہے پہ آج موت کا پروانہ آنے والا ہے آج شہادت کا جام میں ملن والا ہے آپ انہاں گلاں دے نال اپنے آپ کو ہارے لاندیا جس نے مسجد کے دروازے دے آئے ویکھیا دو تلوار چمک گئی ہیں ایک تلوار چمکی ہے شبیب نامی شخص دی وہ مسجد کے دروازے تے لگ گئی علی پاک تے وار نہ کر سکیا نہ کام ہو گیا پھر وہ ویلا آیا چند گھڑیاں چند سارے معاملات آپ دے ظاہری طور پہ ختم ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضری واسطے چلے گئے صدائے دل نواز ہوتی ہے بھئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آپ نے ایک نعرہ بلند کیا آپ نے فرمایا کائنات والے سن لو میں علی اعلان کرنا پیا فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے ہر پاسے تما پہ گیا علی پاک نے جدوں کلمہ پڑھیا ہے زندگی دے آخری ساں تک میں کہہ سکنا وا بڑی دلیری تے ہمت دے نال کہہ سکنا وا بڑی ذمہ داری نال کہہ سکنا کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو بندہ وہ چنگا جدا پیر چنگا ہوئے ذکر انہیں سنت مطابق کرنا ہے بازو بلند کر کے کرنا ہے کہ آواز بھی کھول کے کرنا ہے کیونکہ ذکر علی پاک ہے کسی عام ہستی کا نہیں میرے کہتے ہیں آپ کو گواہ مدینے علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے میرے کے آواز بلند گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی
ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو وہ راستہ خفی چلی ہے 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 جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی تمام مدینے آواز ملا کے آپ تمام مدینے کی ہر جدھر علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تمام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ راز خفی چلی ہے جدھر بھی دیکھو